بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم بات کرنے لگی ہیں امام علی علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو پہلے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کریں گے کیونکہ ان کا فرمان کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی جھٹلائے وہ یا تو بغض علی کا کافر ہے، یا تو منکر حیدر قرار ہے، یا پھر حاسد کا شکار ہے کہ اس کو رسول خدا کی حدیث ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ولایت حکومت عطا کرے اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ یہی نظام اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ نظام اسلام کیا ہے۔ نظام اسلام اللہ نے عطا کر دیا جس کو ولایت اور حکومت، اس کی بات کو ہم نے سننا ہے غور سے، اور اس کی اطاعت بھی ہم پہ واجب ہو جاتی ہے، اور یہی نظام اسلام کی صحیح بنیاد ہوتی ہے۔ نظام اسلام اگر چلانا ہے تو اس کے پاس پہلے ولایت ہو جو اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی حکومت عطا کرتا ہے، اور اس کا اطاعت بھی ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہی نظام اسلام ہوتا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کو خم غدیر میں جو حدیث تھی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب امیر علیہ السلام کو پہلے آپ امام ہوئے اور پہلے آپ کو ولایت علی علیہ السلام جو ہے وہ یہی ہے۔ ولایت علی علیہ السلام مطلب مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے ولایت عطا کی تھی، تو ولایت کے ساتھ حکومت بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ مولا کو اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ تھا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل وہ بغض اہل بیت کی وجہ سے اس طرح کہتے ہیں، اور ان لوگوں پہ اللہ نے لعنت بھی بھیجی ہے۔ تو اب آپ کو اس حدیث کے بعد ہم ایک اور حدیث سناتے ہیں کہ انبیاء اور امام علی علیہ السلام۔ دیکھیں، انبیاء اور امام علیہ السلام میں ہم فرق نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہیں امام علی علیہ السلام، اور کس طرح کہ جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے ان کا نور موجود تھا۔ جب کوئی بھی انبیاء نہیں تھا، جب کوئی بھی نبی نہیں تھا، تب بھی رسول خدا نبی تھے اور امام علی علیہ السلام امام تھے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ امام علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اور کس طرح یہ آپ کو حدیث سناتے ہیں ہم۔ ابو اسحاق نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ اچانک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، یعنی رسول خدا نے فرمایا، جو شخص آدم کو اس کے اخلاق میں، اور نوح علیہ السلام کو اس کی حکمت میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ! یعنی جناب آدم سے لے کر، نوح سے لے کر، ابراہیم سے لے کر جو خصوصیت، جو معجزات دیکھنا چاہتا ہے، یا جو اخلاق و صاف دیکھنا چاہتا ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اب بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء کے سردار ہمارے سردار الانبیاء یعنی رسول خدا سرور کائنات ہیں، ان کے پاس تمام انبیاء کے معجزات موجود تھے اور ہیں۔ جیسا کہ جناب آدم آئے، ان کے پاس کسی کا معجزہ نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے تھے۔ رسول خدا سب سے آخر میں آئے اور وہی سردار الانبیاء تھے، اللہ کے محبوب ترین نبی، اور ان کے پاس تمام انبیاء کے معجزات موجود تھے، اور وہ اپنے معجزات بھی، اپنی خصوصیت بھی لے کے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام میں بھی تمام انبیاء کے، رسول خدا کے، اور خود وہ جو اپنے اوصاف لے کے آئے تھے، وہ تمام امام علی علیہ السلام میں ان کو وراثت میں ملے۔ پھر جوانان جنت کے سردار اللہ نے جن کو بنایا ان میں آئے، اور رسول خدا خاتون جنت قرار تھیں، اور امام علی علیہ السلام کون تھے؟ وصی اور خلیفہ تھے، اللہ کے وصی اور رسول کے خلیفہ۔ خم غدیر میں جو رسول خدا نے فرمایا اس کے مطابق تھے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام وارث انبیاء ہوتے ہیں کہ نہیں۔ پروردگار نے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار نے کسی نبی کو کوئی چیز
ایسی چیز نہیں دی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی ہو۔ انہیں تمام انبیاء کے کمالات سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمارے پاس وہ سارے صحیفے موجود ہیں جنہیں صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ کہا گیا ہے۔ یہ تختیاں ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نے یہ ارشاد خود فرمایا۔ اسی طرح ہم آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان بتاتے ہیں۔ امام نے فرمایا، بڑیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب اس نے سوال کیا کہ آپ کا توریت، انجیل اور کتاب انبیاء سے کیا تعلق ہے، تو مولا نے فرمایا، وہ سب ہمارے پاس ان کی وراثت میں محفوظ ہے، اور ہم انہیں اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ان انبیاء نے پڑھا تھا۔ پروردگار کسی ایسے شخص کو زمین میں اپنی حجت نہیں قرار دے سکتا جس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب میں کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ سبحان اللہ، یعنی پروردگار اپنی اس حجت کو قرار نہیں کرتا اس زمین پہ جو شخص کسی سے سوال کرے اور اس کو اس کا جواب نہ آئے۔ امام اسی کو کہتے ہیں جس کو ہر قسم کی چیز کا جواب اور حل معلوم ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، پھر نبی، اس کے بعد رسول، اس کے بعد خلیل، بس یہ فضائل جمع ہو گئے تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ چنانچہ نظر ابراہیم میں عظمت امامت تھی، لہٰذا انہوں نے عرض کی کہ میری اولاد سے بھی امام بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے عہد امامت کو ظلم نہیں پا سکیں گے۔ بیوقوف انسان امام پرہیزگار نہیں ہو سکتا، یعنی بیوقوف شخص امام نہیں ہو سکتا، صرف ذریت ابراہیم میں سے امام اللہ نے بنائے۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی اس لیے۔ اب آپ بتائیں کہ کون افضل ہے اور کون نہیں۔ جن کے لیے خود جناب ابراہیم دعا کریں وہ کتنے افضل ہوں گے، کیونکہ رسول خدا کی نسبت امام پاک سیدہ سے ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کی واحد بیٹی تھی، اور جوانان جنت کے سردار کون ہیں اور وصی رسول خلیفہ کون تھے، تو یہ سارے اہل بیت ہوئے، اور ان سے تعلق رکھنا، ان سے نسبت رکھنے والے تمام افضل ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہادی ہیں، ہدایت یافتہ ہمارے امام ہیں، اسی طرح ہمارے امام کے پاس تمام 12 اماموں اور ان تمام انبیاء کا معجزات ان کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ تو آپ کو بتانا یہ چاہتی تھی کہ انبیاء اور امام میں کیا فرق تھا اور ان کی کیا فضیلت ہے، اور دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کتنے افضل ہیں، اور جو بغض علی میں امام کو نیچے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ جناب ابراہیم جن کی امامت کے لیے دعا کرے کہ میری نسل میں سے ہو تو ان کی کیا فضیلت ہوگی، اور خود رسول خدا نے خمہ دین میں کیا فرمایا تھا۔ بس یہی بتانا چاہتی تھی۔ اللہ حافظ۔